الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق، انسان کا میلاد، یہ انسان کیسے بنا، کیسے پیدا ہوا؟ مٹی، مٹی سے پانی، پانی سے خون کی پھٹک، پھر اس پر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت پہنایا گیا، پھر اسے ایک اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ تعالی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ جسم تیار ہوا، اس نے یہاں دنیا میں رہنا ہے، پھر ایک مدت جو اس کے لیے لکھ دی گئی، اس کے بعد اس نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اسی مٹی میں جانا ہے جہاں سے اسے تیار کیا گیا۔ پھر اس انسان پر اللہ نے 7 راہیں آسمان بنائے اور آسمان سے اس نے پانی اتارا ایک اندازے پر، وہ اس نے جو مقرر کیا ہے، پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا۔ یہ جتنے سمندر، دریا، کنویں
پانی آسمان سے آتا ہے۔ جس طرح اللہ لا رہا ہے، لے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ واپس بھی لے جا سکتا ہے۔ آسمان سے پانی اتارا ہے، یہ پانی وہ لے جا بھی سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اس نے، رب تعالی نے باغ بنائے، پانی جو دیا ہے اس سے کیا ہوئی ہے؟ کھیتی، کھجوریں بنی، انگور بنے، میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے ہو۔ ایک انسان اگر غور کرے، توجہ دے کہ میں کیسے بنا ہوں، کن مراحل سے گزرا ہوں، مجھ پر کیا کیا بیتا ہے اور آگے میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے یہاں آنے کے بارے میں، دنیا میں آنے کے بارے میں کوئی پروگرام بنا سکتے نہیں کہ ہم آئیں گے تو کیسے آئیں گے، کیا ہوں گے، لیکن یہاں سے جانے کے بارے میں ہم ضرور تیاری کر سکتے ہیں کہ جب ہم جائیں تو ہمارا کیا حال ہو۔ اس حوالے سے وہ لوگ جو غفلت میں ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے، بلکہ بھیڑ میں گم ہیں اور بھیڑ چال میں بہاؤ کے ساتھ، ان کی زندگی کا کوئی جیسے مقصد ہی نہیں، بس وہ دو روٹی جو کھانی ہے وہ کس طرح کما لینی ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں، اور وہ جو ہر لمحے رب کو یاد کرتے ہیں، نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ آگے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے۔ اس کا تو ہم پروگرام بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ہم نہیں بناتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ سمجھداری انسان کو حاصل ہے، مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں 2 دن کے سفر پہ جاتا ہوں، تیاری کر کے جاتا ہوں، تو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کی تیاری کیوں نہ کی جائے؟ یا تو کہیں ایمان کمزور ہے کہ نہیں جی موت نہیں آئے گی، نہیں مروں گا، جبکہ یہ وہ چیز ہے جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، مرنا ہے۔ کب آ جائے گی موت نہیں پتا، اس کے لیے کوئی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیمار ہوں گے، پاؤں رگڑیں گے، پھر کہیں جا کے موت آئے گی، بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں تو اگلے سانس کی بھی خبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اتنی بے توجہی اور غفلت انسان کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ جس انسان کو یہ پتا ہے کہ کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے، اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہوشیار رہنا چاہیے اور تیاری رکھنی اونچی۔ مان رہے؟ میں کہلا رہا ہوں، آپ مان رہے؟ انکار نہیں کر رہے، مگر تیاری کوئی بھی نہیں، سوچ میں بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سوچ میں کہیں ہے بھئی یہاں جانا ہے تو تیاری کریں گے، وہ بھی نہیں ہے۔ اتنی غفلت، ہم اتنے اپنے آپ کو غافل بنا کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان، کسی اور کا نہیں۔ اب کہیں گے مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہے، تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، تو شکر کرو ڈرانے والے ہیں، وہ آپ کو آخرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ جب یہ آوازیں نہیں آئیں گی تو کیا کرو گے؟ تو شکر کریں کہ کوئی بتانے والا۔ چوکیدار کا کام کیا ہے؟ آواز لگاتا ہے جاگتے رہنا۔ آپ سو رہے ہیں بستر پہ،
تو وہ جو آواز لگا رہا ہے وہ آپ کی نیند نہیں خراب کر رہا، وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کو احساس دلا رہا۔ اچھا، سب کہتے ہیں کامیابی کی طرف جانا چاہیے جہاں فائدہ ہو، تو 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، بلایا جا رہا ہے، نہیں جاتے تو ہم غافل رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس شخص سے پوچھو گے یار کوئی کام بتاؤ جس میں نفع ہو، یار فائدہ ہو جائے، یہاں 5 وقت آواز دی جا رہی ہے، نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے۔ کانوں میں آواز آ رہی ہے، اندر نہیں اتارتے، جس بات کو آپ اندر اتار لیں اس پر آپ عمل شروع کر دیتے۔ مثلا خبر آ جائے کہ جی کوئی فلانی چیز پھیل گئی ہے، اس چیز میں احتیاط کریں، اخباروں میں، ٹی وی میں، ریڈیو میں خبریں آ جاتی ہیں، فلاں بیماری پھیل گئی ہے، وائرس پھیل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، احتیاط کریں، کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو ان بندوں کی خبر پر اتنا یقین ہے، اس کو اندر فوراً اتار لیا اور احتیاط شروع کر دی۔ رب تعالی بتا رہا ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ ان بندوں کی تو خبر میں شک ہو سکتا ہے، رب کے فرمان میں شبہ بھی نہیں ہو سکتا، شک ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں تو گنجائش ہی نہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ہماری ہٹ درمی کہہ لیں، بے وقوفی کہہ لیں، چشم پوشی کہہ لیں، لاپرواہی کہہ لیں، جو لفظ چاہیں دے لیں، یہ غفلت اچھی نہیں۔ اب اللہ تعالی نے بنایا، کتنا اچھا بنایا، کوئی اور نہیں بنا سکتا ایسا۔ پھر اس نے کہا کہ موت بھی آنی ہے، اسی مٹی میں دوبارہ جانا ہے، اور سنو یہاں جتنا عرصہ رہو گے نا اس کے لیے تمہیں نعمتیں دی ہیں، پانی اتارا، باغات بنائے، پھل میوے دیے ہیں، کھاتے پیتے ہو، تو اب اس پہ غور کرو۔